الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ساری بنات درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى خاتم النبیین میلاد مصطفیٰ سے لفظ سارے تشریف فرما جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی کہ آپ نے سن رکھا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی فرشتیاں نے بھی مبارکہ دیتی ہیں ایک دوسرے کو پرندیاں نے بھی مبارکہ دیتی ہیں ایک دوسرے کو درختہ بھی مبارکہ دیتی ہیں ایک دوسرے کو اور انسانوں نے بھی مبارکہ دیتی ہیں ایک دوسرے کو آج اسی حضور کی محفل کے اندر تشریف فرما اسی بھی حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر مبارک پیش کرتے ہیں سارے میں میرے مل کر پڑھنا ہے آمنہ لکا من تینوں مبارکہ آمنہ لکا من تینوں مبارکہ آمنہ لکا من تینوں مبارکہ سکہ میرے آقا دا سارے جہان دے گل پہ مکتی امین قرآن دے سکہ میرے آقا دا سارے جہان دے تو سارے میں نہ مل پڑھنا شرق غرب ہر طرف جنوب دے شمال شرق غرب ہر طرف جنوب دے شمال شرق غرب ہر طرف جنوب دے شمال خدا تبارک مصطفیٰ دا نام آ گیا آمنہ لکا من تینوں مبارکہ
قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، فرمایا اے پیارے محبوب تسی اپنے امتیاں نو فرما دیو لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، کہ میں کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، میں بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیرائے کے اندر فرمایا؟ بعض لوگوں نے اس پیراؤ کو سمجھا نہیں اور ساڑھے سے اعتراض کر دیتا کہ دیکھو اللہ خود اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، فرمائے قرآن پاک کے اندر کہ اے محبوب تسا اپنے امتیاں نو فرما دیو کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، اور تسا آکھتے ہو کہ نبی جڑا ہے وہ چاہے کسی کی مدد بھی کر سکتا ہے اور بروز قیامت اپنے امتیاں کی شفاعت بھی کرے گا۔ تسا آکھتے ہو کہ نبی شفاعت کرے گا، اپنے امتیاں کو بخشائے گا، لیکن حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہ حضور نے کس پیرائے کے اندر فرمایا؟ عاشقہ نے فرمایا کہ حضور نے یہ ادب، تواضع اور انکساری کی وجہ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اگر دوسری آیات کے اندر دیکھا جائے اور احادیث پڑھی جائیں کہ اس کے اندر سانوں بخوبی اس چیز کا علم حاصل ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیاں کی شفاعت بھی کریں گے اور جنت کے اندر بھی لے کے جائیں گے، اور جنت کے اندر بھی لے کے جائیں گے۔ یہ اپنے موضوع کی طرف جان تو پہلے میں ایک درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہنا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ نے اپنی کتاب مدارج النبوت کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، توریت عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت بھی اللہ کے نال ہم کلام پڑھنا چاہتے نا کہ کوئی دور کے چلے جاتے، پہاڑ کے چلے جاتے اور رب نال ہم کلام ہوتے۔ جس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، آپ شکرانے کے اندر اس پہاڑ کے تشریف لے گئے اور اپنے رب نال ہم کلام ہو گئے، اپنے رب نال ہم کلام ہو گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگے کہ یا اللہ کہ تو میرا اپنا نبی بنایا، میرے تے احسان کیتا، اور یا اللہ تو میں نے اتنی سونی کتاب دیتی کہ اس تو پہلے تو کسی نبی میں ایسی کتاب عطا نہیں کی تھی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا کروڑ شکر ہے، تو میرے تے احسان کیتا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیتا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تینوں پتہ ہے کہ اصل تین نبی کیوں بنایا اور تین کتاب کیوں عطا کیتی ہے؟ تینوں نبی کیوں بنایا اور کتاب کیوں عطا کیتی ہے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نہیں پتا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں عالم ارواح کے اندر دیکھا کہ تیرا سینہ بڑا کشادہ ہے، تیرا دل بڑا کھلا ہے، تو میں اپنا نبی بھی بنا لیا اور اپنی کتاب بھی عطا کر دی تھی، میں نبی بھی بنا لیا اور اپنی کتاب بھی عطا کر دی تھی۔ اور فرمایا اے موسیٰ تو میرا نبی ہے، میں تو کتاب عطا کی تھی، تو میرے بڑا قریب ہے، میں تیرے بڑا قریب ہوں، اور موسیٰ کیا تو جانتا ہے کہ تو اس تو بھی زیادہ میرے قریب ہو جائیں اور میں اس تو بھی زیادہ تیرے قریب ہو جاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا اللہ کیڑا پتہ ہے کہ جڑا نہیں چاہتا کہ وہ رب دے نال قریب ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں چاہنا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس طرح میں تیرے قریب نہیں ہونا بلکہ میں کس چیزوں کا حکم دوں گا، اگر تم اس پہ عمل کر لیا تو میں تیرے زیادہ اور قریب ہو جاؤں گا، تو میرے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی تھی یا اللہ کس چیز کا حکم؟ تے اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی عرض کی تھی کہ یا اللہ کس چیز کا حکم؟
اللہ تبارک و تعالی آپ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں دنیا کے اندر 1,24,000 پیغمبر اور رسول بھیجنے ہیں۔ اے موسیٰ باری باری میں ایک نبی نو بھیجاں گا، اس تو بعد میں دوسرے نبی نو بھیجاں گا، اس تو بعد میں تیسرے نبی نو بھیجاں گا، اور اے موسیٰ ایک زمانہ آئے گا آخری زمانے کے اندر میں اپنے سنے اپنے محبوب اور اپنے یار کو دنیا کے اندر بھیجاں گا۔ اے موسیٰ جو تو میں اپنے یار کا تذکرہ تیرے سامنے کراں، اپنے محبوب کا تذکرہ تیرے سامنے کراں، اے موسیٰ تو میرے نبی دے درود پڑھنا ہے، میرے یار دے درود پڑھنا ہے۔ اے موسیٰ جب تو اپنی قوم کے اندر جائے گا، اپنی قوم نال خطاب کرے گا، اپنی قوم کو اپنی آخری وقت کے اندر آخری زمانے کے اندر اللہ کا ایک یار آئے گا، اللہ کا ایک محبوب آئے گا، جو تو آخری نبی کا ذکر بڑے سامنا کیتا جائے، اس نبی واسطے دل کے اندر کوئی دشمنی نہیں رکھنی، کوئی کدورت نہیں رکھنی، جو تو میرے محبوب کا ذکر تیرے سامنے محبوب ہے موسیٰ کیتا جائے، اے موسیٰ تو میرے نبی دے درود پڑھنا ہے، اے موسیٰ جیسے تو یہ کام کرے گا تے میں تیرے زیادہ قریب ہو جاواں گا تے تو میرے زیادہ قریب ہو جاویں گا۔ فرمایا کہ میں تیرے زیادہ قریب ہو جاواں گا اور تو میرے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ حضرات محترم کہ نبی اپنے رب نال کتنا قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے موسیٰ تو زیادہ قریب ہونا چاہنا ہے تو میرے نبی تے درود پڑھیا کر، میرے نبی تے درود پڑھیا کر۔ اور جس وقت ایک گفتگو ہو رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے عرض کی تھی کہ یا اللہ اپنے اس یار اور اپنے اس محبوب دیاں کوئی میں نشانیاں مجھے دسنا کہ میں کیسے پتہ لگے ہو کہ تیرا یار ہوئے گا، تیرا محبوب ہوئے گا، وہ آخری نبی ہوئے گا۔ جس وقت محبت کرن والا دی گفتگو آپس سے ہو رہی ہوتی نا، انہوں نے دیر کرتے ہیں کہ ایک گفتگو لمبی ہو جائے، پھر آپس سے محبت کرتے ہیں نا دو لوگ، انہوں نے جو گفتگو ہوئے نا انہوں نے دیر کرتے ہیں کہ یہ گفتگو ہے یہ جو ہم کلام سا ہو رہے ہیں یہ لمبی ہو جائے۔ جس طرح حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے گھر تشریف لے گئے نا، آپ نے ایک دفعہ دروازہ کھٹکایا اور سلام کیا، اس صحابی نے حضور کی آواز کو سن لیا لیکن جواب کوئی نہ دیتا، جواب کوئی نہ دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ سلام کیا، صحابی نے سن لیا لیکن جواب کوئی نہ دیتا۔ تیسری مرتبہ جب حضور نے سلام آپ نے فرمایا، اس صحابی نے آواز سے سن لی لیکن جواب کوئی نہ دیتا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد واپس تشریف لے کے جان لگے، وہ صحابی بیٹھے بیٹھے باہر آ گئے، وہ گھر کو باہر آ گئے اور آپ کے رسول یا رسول اللہ کہ میں تھوڑی آواز سن لی لیکن میں جان بوجھ کے اس سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا، میں جان بوجھ کے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا تو آواز بھی سن لی سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ کہ اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسے فرمائے سو السلام علیکم تیرے اتنے سلامتی ہوئے، السلام علیکم تیرے اتنے سلامتی ہوئے، اور میں چاہتا سا کہ اللہ کا حبیب میرے اتنے بار بار سلام آخر ہوئے، اس واسطے میں سلام کا جواب نہیں دیتا، اس واسطے میں آپ نے سلام کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ حضور نے سلام کیتا، صحابی نے دل کی طرح بار بار حضور کا سلام دے سو سلام قبول کرا۔ اس واسطے سے دو آشنا کی آپس سے گفتگو ہوتی ہے نا کہ انہوں نے دیر کرتے ہیں کہ گفتگو لمبی ہو جائے۔ اسی طرح تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نام ہم کلام ہوئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کہ اپنے اس محبوب کی ہمیں کوئی شانہ دس، کوئی ایسی نشانہ دس کہ میں پتہ چل جائے کہ وہ تیرا نبی ہوئے گا، وہ تیرا محبوب ہوئے گا۔ تے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تو نشانیاں پوچھنا چاہتا ہے نا تے اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہوئے گا، وہ دہا والے چہرے والا ہوئے گا، اگر کوئی اس کا چہرہ دیکھے گا اگر کافر ہوئے گا تو چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو جائے گا، اور اگر اس کا کوئی یار اس کا چہرہ دیکھے گا کہ سب بات کا ڈٹ مار کرے گا لیکن وہ چہرے کو اپنی نگاہ نہیں ہٹائے گا، چہرے کو اپنی نگاہ نہیں ہٹائے گا۔ اتنا سونا میرا محبوب ہوئے گا، اور کس طرح کا سونا ہے وہ اس میں رکھا ہے لیکن
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چودھویں رات سویت کا چودھویں رات میں چند بڑا روشن ہوتا ہے، اتنا روشن ہوتا ہے کہ لائٹ کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی، لائٹ کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اتنی روشنی رات چودھویں رات میں چاند پر بیٹھ رہا اور میں تھوڑی دیر گزری نا میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے ہیں، حضور بھی تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک نگاہ حضور پر دیکھتا، فرماتے ہیں ایک نگاہ میں حضور کے چہرے پر دیکھتا، ایک نگاہ میں آسمانہ سے چڑھ پر دیکھتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آسمان سے چڑھ پر دیکھتا، ایک دفعہ میں آمنہ سے چڑھ پر دیکھتا، میں اس کشف کرتے بچہ کہ آمنہ کا چند سونا ہے یا آسمان کا چند سونا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کشف کرتے اندر گمے ہو گیا، آخر تے فرماتے ہیں میں نے تیجا کٹیا ہے کہ جا آسمان کا چند چلا جا کہ اگر آمنہ کا چند نہ ہوتا تے تینوں کس نے پڑھانا سی۔ آج خوش رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے حضرت جابر کے حدیث سے نقشے پر گیا، آپ نے فرمایا تو میرا کوئی ہجیار نیٹھا تے جب بیٹھ کے چن شرما بے بجلی ڈرتی اور عشق نہ مارے من بیت بھی ہو جا وے جے رکھے ہاتھ بھلا وچ تے بھلا دی شان ودا کوئی راہی راہ بھول جا ہوئے آدم ریٹا اور سونا مائی تے سانو کتنے نظر نہ آوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، معلوم ہویا کہ اگر نبی بھی کوئی اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ نے کی وظیفہ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ میرے نبی تو ہر وقت درود پڑھیا کر، ہر وقت درود پڑھیا کر۔ جیڑی میں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس کے اندر حضور نے فرمایا کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ بعض لوگوں نے بعض کتے نے انصار اٹھایا اور اعتراض کیا کہ دیکھو نبی فرما رہے ہیں کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور تُس آختے ہو کہ نبی جڑا ہے کہ اپنے امتیاں بخشاوے گا اور شفاعت کرے گا اور جنت کے اندر لے جائے گا۔ دیکھو نا جی، اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا کے اندر اپنا نائب بنا کے بھیجا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا کے اندر کی بنا کے بھیجا جی؟ نائب بنا کے بھیجا ہے۔ اور جو نائب ہوتا ہے نا، بندہ جس کو اپنا نائب بناوے نا اس کو پھر سارے اختیار بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آسان میں آپ کو مثال دے کے سمجھانا کہ ایک ملک کا ایک صدر ہوتا ہے، اس کے بعد وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے بعد ہر صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے نا جی، اس کو اپنے صوبے کے اندر ہر قسم کے اختیار ہوتے ہیں، یعنی وہ ہر قسم کا حکم نافذ کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر چلے جاؤ وزیر اعظم ہے، وہ پورے ملک کے اندر اپنے حکم نافذ کر سکتا ہے۔ وہ جڑا صدر ہوتا ہے وہ مختار کل بناتا ہے پورے ملک واسطے کہ جو چاہے وہ حکم نافذ کر سکتا ہے بلا تشویش۔ بالکل اسی طرح اللہ نے دنیا کے اندر اپنے محبوب کو اپنا خلیفہ اکبر بنا کے بھیجا اور اپنا نائب بنا کے بھیجا۔ جو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، اپنا نائب بنا کے بھیجا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سارے اختیار بھی عطا فرما دیتے ہیں، سارے اختیار بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک گل میں
پاک کے اندر ارشاد فرمایا. میں آپ کے سامنے 3 آیتیں پڑھوں گا. اس تو ایک چیز ثابت ہوئے گی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر نائب بنا کے بھیجا اور دنیا کے اندر اپنا خلیفہ اکبر بنا کے بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا میرے محبوب جس نے تیری اطاعت کی دی اس نے تیری اطاعت نہیں کی دی, اس تیرے رب کی اطاعت کی دی ہے. اللہ نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. فرمایا میرے محبوب دنیا کے اندر جس نے تیری بیعت کی دی ہے, فرمایا اس نے تیری بیعت نہیں کی دی, اس نے تیرے رب کی بیعت کی دی ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا فرمایا محبوب جنہوں غلاموں کو تسی بیعت لے رہے ہو انہوں کے ہاتھ دے اوتے تسی اپنا ہاتھ رکھیا ہے. اے محبوب یہ تہاڈا ہاتھ نہیں ہے, یہ تہاڈے رب دا ہاتھ ہے. فرمایا تہاڈا ہاتھ نہیں, یہ تہاڈے رب دا ہاتھ ہے. اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ نوں اپنا ہاتھ ارشاد فرمائے. اللہ اپنے محبوب کی بیعت نوں اپنی بیعت ارشاد فرمائے. اللہ اپنے محبوب کی اطاعت نوں اپنی اطاعت فرمائے. تے معلوم ہویا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر خلیفہ بنا کے بھیجا, خلیفہ اکبر بنا کے بھیجا اور اپنا نائب بنا کے بھیجا. اور میں اب آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھنی ہے کہ جس کو معلوم ہوئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے کس طرح مختار کل بنا کے بھیجا ہے, کس طرح مختار کل بنا کے بھیجا ہے. اللہ نے میرے نبی کو اتنے اختیار عطا فرمائے ہیں. اگر میرا نبی چاہے نا کہ کسی نو کسی چیز واسطے حلال کر دے, کسی نو کسی چیز واسطے حرام کر دے, کسی نو کسی چیز واسطے جائز کر دے, کسی نو کسی چیز واسطے ناجائز کر دے. اللہ نے اتنے اپنے نبی کو اختیار عطا فرمائے ہیں. اللہ نے اتنے اپنے نبی کو اختیار عطا فرمائے ہیں. حدیث پاک کے اندر ایک کتاب ہے موطا امام مالک, درس انجامی کے اندر پڑھائی ہوئی. امام مالک نے کتاب الصوم کے اندر اس حدیث پاک کو حکموں پیش 5 کو 7 بار نقل کیا ہے. کتنے بار نقل کیا جی؟ 5 کو 7 بار نقل کیا ہے. حدیث پاک ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے, صحابہ بھی تشریف فرمانے, صحابہ تشریف فرما کے نبی دے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں, نبی دے بددعا والا چہرہ دیکھ رہے ہیں. حضور بھی تشریف فرمانے, صحابہ بھی تشریف فرمانے. ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر آ کے بیٹھ گیا اور رون لگ گیا اور عرض کی حلقت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا, یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا, یا رسول اللہ میں لٹیا گیا, برباد ہو گیا. حضور نے فرمایا اے میرے غلام ہویا کی, کیوں رو رہے, وجہ کی ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ اسلام کے اندر روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو جانا منع ہے, اپنی بیوی کو جانا منع ہے. یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو چلا گیا, میں روزہ توڑ بیٹھا. یا رسول اللہ میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھا. یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام تو روزہ توڑ کے آگے رب کو ناراض کر دیتا ہے. فرمایا میرے غلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فرمایا میرے غلام ہر تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين. فرمایا میرے غلام کیا تو لگاتار روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ عرض کی یا رسول اللہ کہ جس کو نہیں کو روزہ مکمل نہیں ہویا وہ 60 روزے میں رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میرے غلام هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين. فرمایا تستطيع اطعام 60 مسکینا. فرمایا میرے غلام کیا 60
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میرے غلام ہر دودھی پورا کروں گا. فرمایا کیا غلام نے آزاد کر سکنا ہے یا نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے کو اتنا مال کوئی نہیں, میں غلام خرید کے غلام نے آزاد کر دما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کروڑیائی شریعت میں تیرے گلا منن واسطے بھی تیار کوئی نہیں. میرے نبی نے اپنی بارگاہ کے اندر بڑھیا نہیں. فرمایا آجا میرے بول پیدا ہونے آپ ہی حل کر دنیا. فرمایا آجا بول پیدا ہونے آپ ہی حل کر دنیا. اگر میرے تیرے جب کوئی ہوتا نا وہ آفتا کہ ایک روزہ کروڑے شریعت کے تیرے گلا منن واسطے بھی تیار کوئی نہیں کہ ہن تو جاؤ نا تیرا معاملہ ہے تیرا رب کا معاملہ ہے. لیکن کوئی عام بارگاہ نہیں, وہ امام الانبیاء کی بارگاہ سی, محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سی. وہ کوئی میں نہیں, وہ کوئی تو نہیں, وہ نبیوں میرا لقب پانے والا, وہ نبیوں میرا لقب پانے والا, مرادے غریبوں کی برکانے والا. وہ کوئی سائے جنہ مل کے پڑھو وہ اپنے پرائے گا, وہ اپنے پرائے گا کم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. وہ کوئی تیری میری بارگاہ نہیں, وہ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے, حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ ہے. آپ نے شاہ میں آجا ہٹا جا بولیا تمہن آپ ہی حل کرنے لیا. روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں تھوڑی دیر گزری ہے ایک آدمی سر دے کھنجورہ دا ٹوکرا کے میرے نبی دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گیا ہے. آگے دے رسول اللہ یا رسول اللہ میں منت منگی سی میرا باغ پہلا پھل دے گا میں آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر کروں گا. یا رسول اللہ اس کو قبول فرما لو. حضور نے فرمایا قریب السائل, فرمایا او بندہ کدھر گیا ہے کہ سوال کرنے آیا سی. فرمایا او بندہ کدھر گیا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا این السائل, فرمایا او بندہ کدھر گیا ہے جڑا سوال کرنے آیا سی. آپ کے کول حاضر سی. عرض کی یا رسول اللہ میں بیٹھا ہوں. یا رسول اللہ اگر نظر کرم فرماؤ. حضور نے فرمایا اے میرے غلام ایک کھجورا لے جا, جا کے مدینے کی گلیاں دے اندر جا کے غریبوں کو تقسیم کر دے. تیرا روزہ جانے میں محمد جان. فرمایا اے تیرا روزہ جانے میں محمد جانا. وہ صحابی رسولہ صرف کھجورا دا ٹوکرا رکھیا مدینے کی گلیاں دے اندر چلا گیا. مدینے کی گلیاں دے اندر چلا گیا ہے. صبح تو شام ہو گئی ہے لیکن کوئی ایسا غریب بھی کوئی نہیں ملا جو روز کھجورا کا تقسیم کر دے. شام سے میرے حضور کی بارگاہ کے اندر آ گیا ہے. آج مجھے عرض کرتا یا رسول اللہ یہ کوئی زمانہ ہے عام نہیں, یہ عام دا زمانہ ہے. ایسا کوئی غریب بھی کوئی نہیں جو میں کھجورا تقسیم کرا. یا رسول اللہ مدینے کے اندر میرے توان کے کوئی غریب بھی کوئی نہیں, میرے توان کے کوئی غریب بھی کوئی نہیں. صحابہ اکرام فرماتے ہیں جو تو اس صحابی نے گال کی دی ہے حضور اس طرح مسکرائے ہیں کہ حضور نے دندان مبارک کے اندر نور ظاہر ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا ایک روزہ توڑیا تیرے شریعت کے اندر منن واسطے بھی تیار کوئی نہیں, وہ تو تیرا دل کر رہا ہے کہ میں کھجورا بھی گھر لے جاواں. حضور نے فرمایا اے میرے غلام جا کے یاد رکھے گا کہ نبی دا منی بن کے آیا. فرمایا کھجورا کا ٹوکرا گھر لے جا, جا کے اپنی بیوی کو کھوا دے, آپ نالے اپنے بچوں کو کھوا لے. فرمایا تیرا روزہ جانے میں محمد جان. فرمایا تیرا روزہ جانے میں محمد جان. پھر میں کیوں نہ کہاں وہ نبیوں میرا
حضور اتنے اختیار عطا فرمائے نے کہ دیکھو نا جی ذرا تو توجہ کرو کہ جڑا بندہ روزہ کروڑ دے قرآن پاک کے اندر اس نے کتنی چیزاں کفارے دے توڑ کے پیش کی نعمتیں یا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھائے یا 60 لگاتار روزے رکھے ایک بھی کروڑ اتنا دوبارہ سارے رکھنے بیٹھ گئے اور نمبر 3 کہ غلام آزاد کرے دیکھو نا بعض لوگ آپ ہیں کہ حضور کو کسی چیز کا اختیار نہیں اللہ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیاں لیکن نبی نے چوتھی چیز نال ملا دی تھی نہ چوتھی چیز بھی ملا دی تھی فرمایا تم کھجورا تقسیم کر دے روزے کا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا اللہ نے اتنے اپنے نبی کو اختیار عطا فرمائے ہیں اور میں تمہارے سامنے ایک حدیث پاک پڑھنی ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے اور حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول قاسمی رحمۃ اللہ مدثر والد آپ نے اپنی کتاب المستند کے اندر اس حدیث پاک کی روایت کی ہے حدیث پاک کو سب نے سنی ہوئی ہے لیکن اصل بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنے اختیار عطا فرمائے مقصد ہے حدیث سب نے سنی ہوئی ہے حدیث پاک بڑی مشہور معروف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حدیث پاک ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ سفر فرما رہے سن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ کی نال سن آپ سفر دے اندر جا رہے سن جی وقت گزر گیا سفر دے اندر گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اونگ آئی اور آپ نے آرام فرمانا شروع کر دیتا آپ نے آرام فرمانا شروع کر دیتا حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ اتنا وقت گزر گیا کہ سورج اثر کو لے کے مغرب کی طرف چلا گیا سورج غروب ہو گیا فرمایا کہ جس وقت سورج غروب ہو گیا وقت گزرتا رہا سورج غروب ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس وقت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے سن اس نیند کے دوران وہی نازل ہو گئی وہی کا سلسلہ لمبا ہو گیا وہی کے اندر کلام لمبا ہو گیا وقت اتنا ہو گیا کہ اثر کو لے کے مغرب تک ٹائم ہو گیا لیکن حضرت علی المرتضیٰ آپ نے نماز ادا نہیں کی حضور وہی نازل ہو رہی ہے حضور آرام فرما رہے ہیں لیکن جس وقت کافی وقت گزر گیا وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا حضور نے اپنی مبارک آنکھیں کھولیاں مبارک کھول کے آپ نے ارشاد فرمایا اے علی کیا تو نماز پڑھی ہے یا کوئی نہیں پڑھی اے علی تو نماز پڑھی یا کوئی نہیں پڑھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت یا رسول اللہ میں نماز کوئی نہیں پڑھی اس وقت آپ نے سنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا لے آپ نے رسید یا اللہ فرمایا یا اللہ کہ میں آرام میرے تے وحی نازل ہوئی یا اللہ میرے تے وحی نازل ہوئی وقت گزر گیا یا اللہ نہ علی المرتضیٰ نے نماز پڑھی ہے نہ میں نماز پڑھی ہے یا اللہ تیرے نبی ہوتے فرمایا یا اللہ اے علی نے تیری اطاعت کی ہے اور تیرے نبی کی اطاعت کے اندر وقت گزار دیتا ہے یا اللہ اس نے نماز نہیں پڑھی یا اللہ اس سورج کو اپنی جگہ دے واپس پلٹا دے سورج کو واپس بھیج دے سورج کو سر دے بھیج دے حضرت اسماء فرمایا نے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا مانگی ہے فرمایا میں بھی دیکھنیا کہ جڑا سورج غروب ہو گیا ہے سورج واپس اثر سے آ گیا ہے سورج واپس اثر سے آ گیا ہے جو سورج واپس اثر سے آیا ہے حضرت علی المرتضیٰ آپ نے نماز ادا کی تھی میرے اور تیرے نبی نے نماز ادا کی تھی اللہ نے اپنے محبوب نے اتنے اختیار عطا فرمائے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر دعا مانگ کرتے اللہ غروب ہویا سورج واپس پلٹا دیتا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انگلی کا اشارہ کرتے جنت دے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اس کو معجزہ بنا کے اللہ اس کو آیت کی صورت کے اندر قرآن پاک کے اندر نازل فرما دیتا ہے اللہ اس کو قرآن پاک کے اندر نازل فرما دیتا ہے
اللہ نے اپنے محبوب کو اتنے اختیار عطا فرمائے نے، چاہے کسی چیز کو کسی واسطے حلال کر دیں، چاہے کسی چیز کو کسی واسطے حرام کر دیں، اگر حضور جان تے غروب ہوئے سورج کی واپس آ جائے، اگر حضور جان تے انگلی کے اشارے سے کو ٹکڑے ہو جان، تے معلوم ہویا کہ اللہ نے اپنے نبی نو ہر قسم کا اختیار عطا فرمایا ہے، اللہ نے اپنے نبی نو مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ اور آج کی یہ محفل پاک اس کے اندر شرکت کی تھی، تشریف لے کے آئے ہو، کیونکہ اس کے اندر تشریف لے کے آئے ہو، اللہ نے تمہیں اس چیز کا شرف بخشا ہے کہ اس محفل کے اندر تشریف لے کے آئے ہو، اور روحانی اور وجدانی محفل کے اندر تشریف لے کے آئے ہو۔ اللہ اس محفل کے اندر آنا ساڑھا بھی قبول فرمائے، تھوڑا بھی قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کو ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو سرکار نے آپ کو بلایا ہے تو آپ اس محفل پاک میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت اور شان صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔